صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ماشاءاللہ الف ایک یاری سچے رب والی سچے رب والی اور یاریاں سب خواریاں نے او کلمے پاک جیا نہ ورد کوئی جدے وچ حقیقتاں ساریاں نی او غوث پاک جیا کوئی پیر نہیں جس ڈوبیاں بیڑیاں تاریاں نی سبحان اللہ سبحان اللہ اے وارث شامیاں کر لے نماز روزہ نیتاں اگے مصیبتاں پاریاں نی اے وارث شامیاں کر لے نماز روزہ نیتاں اگے مصیبتاں پاریاں نی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ شین شہر مدینے وچ یار رب دا بہت خوب بہت گلی کی کنوابیا پل دیا بنا پڑے درود حضور اتے نہ کوئی بوٹی زمین تے پھل دیا بنا پڑے درود حضور تے جی سبحان اللہ نہ کوئی کڑی آسمان تو ڈل دیا لگن پاک زمین نو ملک علی سبحان اللہ تے جدوں عوام مدینے دی چل دیا نعرہ رسالت نعرہ حیدری ماشاءاللہ او لگن پاک زمین نو ملک علی
महराज वाली से भलके की जाना केड़ा रंग ओसी और कदू तुसा बिछड़े यार मिल सना कदू पला पले बड़ा संग ओसी दसी गल जायो जेड़ी याद रखसा ते जदूं तुसां बाजू दिल तंग ओसी मेरे फेर मोहम्मदा किस्मतां दे ते किथे शमा ते किथे पतंग ओसी रहमत दा मी पा खुदाया बाग सुका कर वाले बूटा उम्मीद मेरी दा कर दे मेवे भरिया मोती कदा मिले मुड़ सिपा वंज पे बिच लड़ियां डिगियां फलियां खाकू रलियां फेर रुखी कद चढ़ियां आओ मुर्शिद दा एहसान मेरे ते मुर्शिद दा एहसान मेरे ते सार ले मोहताजां और रखवाला सदा मोहम्मद सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओसे नू सब लाजां वाह, सुभान अल्लाह। आओ दमड़ी वाला पीर तुसा जिस दी मंजूरी पाक जना
شعر آخری شعر کیا بات آج نانا مخمور اکھی ہن
آنکھاں تے رب دی میں شان آکھا جس شان تو شانہ سب بڑیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا ما حسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا ہو کتنے مہر علی کتنے تیری ثنا گستاخ اکھی کتنے جالڑیاں سبحان اللہ 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 جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں گیت سرکار جگائے تے کمی رہندی نہیں گیت سرکار جگائے تے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں چھڈ کے غیراں دے تے سخیاں دے سخی دے دردے رب دے محبوب تے نبیاں دے نبی دے دردے جا کے چولی جے پچھائے تے کمی رہندی نہیں جا کے چولی جے پچھائے تے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی مل کے پڑھیے جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں مارا کھا کھا کے بلالا کا دنا لیندا سی مارا کھا کھا کے بلالا کا دنا لیندا سی کعبے دی چھت تے کھڑا ہو کے اے ہو کہندا سی سونے لئی مار جکھائے تے کمی رہندی نہیں آقا لئی مار جکھائے تے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں منگیے رب کولو اسی پیار صحابہ والا بیلیوں خلق تے کردار صحابہ والا اپنا معیار بنائے تے
جشن سونے دے منائے دے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منائے دے کمی رہندی نہیں نعرہ حیدری نعرہ حیدری حیدری ہاں تے پٹا حیدری گل پایا ہے رب دی سو میں تے کئی بار اے ازمایا ہے نعرہ حیدر تے جلائے تے کمی رہندی نہیں نعرہ حیدر جلائے تے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں اور آخری شعر اس گھرانے دے وفاداراں تو صدقے جائے سونے دیال تے حبداراں تو صدقے جائے بس سارے میرے ساتھ مل کے پڑھنا کہ ٹکڑے پنج تڑ دے جے کھائے تے کمی رہندی نہیں ٹکڑے پنج تڑ دے جے کھائے تے کمی رہندی نہیں ٹکڑے پنج تڑ دے جے کھائے تے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں گیت سرکار جگائے تے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صرف ایک مدعا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کیونکہ ٹائم کی قلت کی وجہ سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ لطف و کرم دی کریا باد مولا لطف و کرم دی کریا باد مولا تینو شان مزمبل دوستائی تینو مولے نبوت دوستائی ہر ایک نبی تے بلی دوستائی سبحان اللہ تینو مولے نبوت دوستائی ہر ایک نبی تے بلی دوستائی اہل بیت چمن ذیشان در ہر ایک پھل تے کلی دوستائی اہل بیت دے چمن ذیشان در ہر ایک پھل تے کلی دوستائی تے جس نے منی رضا تیری بچ کربل اس کاری اکران دوستائی تے چٹا پھل گنڈیرے دا پویں ہووے ہے پرچمے دی کلی نہیں ہو سکدا ساری عمر جے کھنڈ دے وچ رکھیے تمہ مشری دی جلی نہیں ہو سکدا تے جدے اتے نہ حیدری مور ہووے پویں کوئی
منبع ولایت شیر خدائنی اولیاؤں کے پیشواؤں کے پیشوائنی صدقہ مولا علی نال میرے علی ستے لیکھان میرے جگہ سونیا ماشاءاللہ جزاک اللہ. آپ بولٹن سے تشریف لائے ہوئے بیرسٹر اشتیاق صاحب تشریف لاتے ہیں حضور کی بارگاہ میں اپنے عزا کرتے ہیں. ناشری صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. 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 چمک تجھ سے پاتے اللہ ہو 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 اللہ ہو. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری. دربار عالیہ چورا شریف دربار عالیہ نیریا شریف آپ قبلہ صاحبزادہ صاحب. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برساتے برسانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے. یہ مانا کہ مکے کے جلوے ہیں اچھے مگر میں مدینے کی عظمت پہ صدقے کیوں اسے تو ہے نسبت میرے مصطفیٰ سے. مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے. مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے. غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے. سواری سے اپنی تو جس دم اترنا مدینے کے عاشق ذرا تو سنبھلنا. کیونکہ وہاں تو میرے مصطفیٰ
مصطفیٰ کا گزر نہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ہرے سر کا موقع ہے او جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. ماشاءاللہ جزاک اللہ. قبلہ پہ صاحب تشریف لا چکے ہیں. آپ بولٹن سے تشریف لائے ہوئے حضرت مولانا عبدالرزاق صاحب وہ آتے ہیں اور اپنی حاضری پیش کرتے ہیں. نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا سوف يؤتيك ربك فترضى صدق اللہ العظیم. آج سے نور چلا اور حرم تک پہنچا سلسلہ میرے گناہوں کا تیرے کرم تک پہنچا سلسلہ میرے گناہوں کا تیرے کرم تک پہنچا. تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. جانور بنائے تیری وفا کے واسطے سورج چاند و ستارے تیری ضیاء کے واسطے کھیتیاں سر سبز و شاداب تیری غذا کے واسطے اے محمد سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. خالق نے اپنے نور کا جلوہ دکھا دیا سب نور کو ملا کر محمد بنا دیا. عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ جہاں بھی ہو اس کا دل مدینے میں ہے. ہم یہاں بیٹھے رہیں اور ہمارا دل مدینہ بنا رہے. پیر طریقت راہبر شریعت فخر ولایت حضرت علامہ پیر صاحبزادہ نور العارفین صاحب اور علماء اکرام و معزز حاضرین. قرآن عظیم الشان کی جو ہے مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اس کے اندر خالق برحق مالک ارض و فلک نے ارشاد فرمایا وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے محبوب آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. ساری کائنات ارضی و سماوی میری رضا چاہتی ہے لیکن میں رب ہو کر یہ محبوب تیری رضا چاہتا ہوں. خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا الہ العالمین میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ آپ نہیں دیکھ سکتے لن ترانی. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا الہی آخر تجھے کون دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ نہ تیری آنکھ دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے مجھے دیکھے تو نگاہ مصطفیٰ دیکھے. اور جیسا کہ یہ کہتے ہیں کہ پھول کے پاس جب بھی بیٹھو گے تو خوشبو ہی پاؤ گے. مٹی سے ایک صاحب نظر بزرگ نے پوچھا کہ یہ مٹی تجھ میں خوشبو کیسے آ گئی کیونکہ مٹی میں کثافت ہوتی ہے لطافت نہیں ہوتی ہے. تو مٹی نے کہا کہ میں نے کچھ عرصہ پھول کے ساتھ گزارا ہے اور پھول نے مجھے یہ خوشبو دی ہے یہ فیض دیا ہے. مٹی پھول اگر مٹی کو خوشبو دے سکتا ہے پھول اگر مٹی کو فیض دے سکتا ہے تو یہ اللہ والے بھی ہمیں فیض دے سکتے ہیں. اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے ہم بلند بخت ہیں اور خوش نصیب ہیں کہ ہم کو ان کی مجلس صحبت حاصل ہے اور ہم فیضیاب ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق مزید رفیق عطا فرمائے. وما علینا الا صلی علی رسول الکریم سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الحبیب الکریم. میرے بھائیوں بزرگوں
پیر بھائیوں، ساتھیوں، دوستوں اور قبلہ جلوہ نور، نور العارفین، مرکز معرفت الہیہ، میں نے آپ ساتھیوں کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، کیونکہ حاضری لگانی ہے، لمبی تقریر نہیں کرنی، 5-7 منٹ کے اندر اس آیت کے اوپر میں بات کروں گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی اس آیت کے اندر یہاں پر آنے کا جو آپ لوگ دور پرے سے تشریف لائے ہیں مقصد بیان فرما رہا ہے۔ آپ چل کے آئے حضرت کی دربار پہ، جلوہ جانا کا دیدار کر رہے ہیں، یہ خود نہیں آئے، آپ مولا کی طرف سے بلائے گئے ہیں، کیونکہ رب العزت خود فرما رہا ہے قرآن کریم کے اندر، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اتقوا اللہ کی معنی کیا؟ رب سے ڈرو۔ اتقوا اللہ کی معنی کیا؟ تقوی اللہ کی اختیار کرو۔ اتقوا اللہ کی معنی کیا؟ خدا کا تصور باندھو۔ اتقوا اللہ کی معنی کیا؟ رب کی طرف رجوع کرو۔ اتقوا اللہ کی معنی کیا؟ اس اللہ کے ہو جاؤ۔ اب جب یہ امر آیا تو ہم اپنے حال کو دیکھتے ہیں، نفس کے مارے، شیطان کے مارے، خواہشات کے مارے اور دنیا کے محبت کے مارے اس زمین پر پھر رہے ہیں، تو ہم نے جواب دیا، مولا یہ تقوی کہاں سے آئے کہ ہم تجھے پالیں، یہ محبت کہاں سے آئے کہ ہم تجھے پالیں، یہ معرفت کہاں سے آئی کہ ہم تجھے پالیں۔ تو اگلی آیت کے حصے میں رب نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور میری اس محبت، اس تقوی کو پانے کے لیے وسیلہ طلب کرو۔ میرے دوستو، پہلا وسیلہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے بعد وسیلہ تمہارے احسن اور نیک اعمال ہیں، لیکن اس دور میں خدا کے قرب کو پانے کے لیے بہترین وسیلہ مرشد کامل، رہبر کامل، ولی کامل، جس کے چہرے کو دیکھتے ہی اللہ یاد آ جائے، قلب زندہ ہو جائے، قلب میں حرارت پیدا ہو جائے اور مصطفیٰ کا عشق پیدا ہو جائے، یہی وسیلہ ہے جس کی طرف اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس جب تمہیں وسیلہ مل جائے، مرشد کامل مل جائے، پھر کیا کرو؟ فجاہدوا فی سبیلہ، میری محبت کے راستے میں جہاد کرو، کوشش کرو، اور اس کوشش میں بڑھتے جاؤ، ذکر اذکار کے ساتھ، مرشد کی اطاعت کے ساتھ، کیونکہ مرشد کیا ہے جس کے ہاتھ میں ہم ہاتھ دیتے ہیں، بیعت کرتے ہیں، وہ ہے کیا؟ مرشد مظہر نور الہی ہوتا ہے، مرشد معرفت کا مرکز ہوتا ہے، جتنے انوار اس کے قلب پر گرتے ہیں وہ اپنے غلاموں میں تقسیم کرتا ہے۔ ارے یہ عام آدمی نہیں ہوتا، یہ خدا کا نمائندہ ہوتا ہے، مصطفیٰ کا نائب ہوتا ہے۔ جب ہم اپنی مردہ دل کے اندر اس مرشد کامل کی نظر کو، اس کے قرب کو، اس کی محبت کو جما دیتے ہیں تو یہ مردہ دل خدا کے ذکر سے آباد ہو جاتی ہے۔ یوں ہی تو کسی نے نہیں کہا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر سرسالات بیریا، یوں ہی تو کسی نے نہیں کہا کہ صادقین کا لفظ جو قرآن میں حق نے فرمایا انہی کے شان میں، گر تو چاہے وصل حق بے خبر کاملوں کی خاک پا ہو سر بسر۔ کوئی مفتی ہو، کوئی مولانا ہو، کوئی عالم ہو، کوئی سادہ ہو، کوئی پڑھا ہو، ان پڑھ ہو، ارے اسے ولی کامل کی ضرورت ہے، اس کے نگاہ کرم کی ضرورت ہے، اسے صاحب طریقت کی ضرورت ہے۔ اگر یہ ضرورت نہ ہوتی تو فخر الدین رازی نجم الدین کبریٰ کے غلام نہ بنتے، اگر یہ ضرورت نہ ہوتی تو مولانا جلال الدین رومی شمس تبریز درویش کے غلام نہ بنتے۔ ان اللہ والوں نے بتا دیا کہ لوگوں، شر شیطان سے اگر بچنا چاہتے ہو، نفس کی ہلاکتوں سے اگر بچنا چاہتے ہو تو کسی کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو۔ الحمدللہ ہمارے سامنے جو محبوب بیٹھا ہوا ہے، ولی ابن ولی، یہ ہم خامخواہ کی تعریف نہیں کرتے، لیکن جو حقیقت ہے اس کا اظہار نہ کرنا بھی تو منافقت ہے نا، اس لیے ہم اظہار کرتے ہیں کہ الحمدللہ مرد حق، مرد ولی ہمارے سامنے ہیں، جس کے ہاتھ میں ہم نے ہاتھ
ہاتھ دیا، انشاءاللہ یہ اللہ اور اللہ کے نبی کے راستے کے مسافر ہیں، جنہوں نے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اسی سفر میں لے کر یہ مصطفیٰ کی دربار تک پہنچا دیں گے۔ کہنے کے لیے بہت کچھ ہے لیکن ادب مانے ہے، وقت مختصر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رسالت، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ انتہائی ادب اور تکریم کے لائق پربردہ نگاہ حضور شیخ العالم، عالم بن عالم اور ولی بن ولی، جناب صاحبزادہ پیر نور العارفین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، معزز علماء کرام اور یاران طریقت، آج کی اس مجلس ذکر میں حاضری میرا شوق بھی تھا اور حضرت کا حکم بھی ہے۔ اگرچہ قبلہ حضرت صاحب نے مجھے پہلے فرمایا تھا کہ اس مجلس میں آپ نے آنا ہے، لیکن میری ذاتی خواہش بھی تھی اور میں چاہتا تھا کہ اس دفعہ کوئی موقع ملے تو میں اس مجلس میں حاضر ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ بہت سی مجالس سے ذکر میں جانے کا مجھے موقع ملا ہے یہاں، اور یہ مجلس سے ذکر وہ ہے کہ جس کے بارے میں ہم نے بہت کچھ سنا ہے اور جو کچھ سنا ہے وہ حق سنا ہے، تو میں نے سوچا کہ یہاں بیان کرنے کے لیے نہ صحیح صرف اس میں حاضر ہونے کا موقع مل جائے تو یہ بھی میرے لیے بڑی سعادت ہوگی۔ یہ کرم بالائے کرم کہ مجھے بیان کرنے کا بھی موقع مل گیا ہے۔ برادران اسلام، یہ محفل ذکر ہے اور میں چاہتا ہوں کہ چند ایک باتیں ذکر کے حوالے سے آپ کے سامنے کی جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی بندے کا کیسے ذکر کرتا ہے؟ بندہ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، یہ لوگوں کو معلوم ہے کہ زبان سے اس کا نام لیتا ہے اور زبان سے کبھی آہستہ آواز میں کبھی اونچی آواز میں اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح ذکر کرتا ہے؟ سو بندہ اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اللہ اپنی شان کے مطابق بندے کا ذکر کرتا ہے۔ سو اس محدود زندگی میں بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہتا ہے اور بالآخر اس جہان فانی سے وہ چلا جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی یادیں ہمیشہ کے لیے قائم رہ جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو یاد کرتا ہے تو پھر اس کی مخلوق میں اللہ کی مخلوق کا ذرہ ذرہ اور لوگ اس سے محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔
کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ یاد فرماتا ہے تو پھر پورا یہ نظام محبت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی محبت کو دوسرے لوگوں کے سینوں میں اتارتا ہے اور فرشتے بھی اور لوگ بھی اس سے محبت کرنا شروع ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا احب اللہ عبدا دعا جبریل فقال یا جبریل انی احب فلانا فاحبہ الى آخر الحدیث او کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو بلاتا ہے اور بلا کر فرماتا ہے کہ اے جبریل میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر۔ پھر جبریل علیہ السلام فرشتوں کو جمع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور وہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں اور تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور پھر عالم کیا ہوگا اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے کہ زمین کے کسی گوشے میں کوئی بیٹھ کر اللہ کو یاد کر رہا ہے اور عالم بالا کے مقیم آسمانوں میں رہنے والے اور آسمانوں کے چپے چپے پر ایک ذرے ذرے پر رہنے والے فرشتے بھی اس سے محبت کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محبت کر رہا ہوتا ہے، جبریل امین محبت کرتے ہیں اور سارے فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح سے حدیث پاک میں آتا ہے ثم یوضع له القبول فی اہل الارض، اس کے بعد پھر زمین میں اس کی قبولیت کو اتارا جاتا ہے، محبتوں کے اس سلسلے کو جو آسمانوں پر اور عالم بالا میں قائم ہے اور بالائی مخلوق اس سے محبت کر رہی ہوتی ہے، پھر اسے اس محبت کو زمین پر اتارا جاتا ہے۔ یہاں صرف یہ نہیں کہا گیا کہ انسانوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈالی جاتی ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ اہل زمین میں اس کی مقبولیت کا عام کیا جاتا ہے۔ جو بھی اہل زمین ہیں، وہ انسان ہیں، وہ حیوان ہیں، وہ چرند و پرند ہیں، اور وہ یہ درخت ہیں، یہ دریا ہیں، یہ سمندر ہیں، ہر چیز میں اس کی محبت ڈالی جاتی ہے۔ لہذا جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہوتا ہے اور اللہ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، اس کا احترام صرف انسان ہی نہیں کرتے، جانور بھی کرتے ہیں اور شجر و حجر بھی اس کا احترام کرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مقام عطا فرماتا ہے۔ اور ایک طویل حدیث ہے جو صحیحین میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ حدیث تو بہت طویل ہے لیکن میں آخر کے جو چند کلمات ہیں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت بنائی ہوئی ہے جو ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کوئی کہاں اس کا ذکر کر رہا ہے۔ حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان سے زیادہ پتہ ہے، زیادہ معلوم ہے کہ کون کہاں اس کا ذکر کر رہا ہے، لیکن یہ اس کا نظام ہے جو اس کائنات میں اس نے جاری کیا ہوا ہے کہ اس نے فرشتوں کی جماعت بھی بنائی ہے جو ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ سو جب کوئی ان کو ذکر کرنے والا ملتا ہے، جہاں کہیں ملتا ہے، کسی مسجد میں ملتا ہے، کسی مدرسے میں ملتا ہے، کسی آبادی میں کوئی ملتا ہے یا کسی بیابان میں اس کا ذکر کرنے والا کوئی ملتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر پیش کرتے ہیں کہ اے اللہ فلاں شخص فلاں جگہ پر تیرا ذکر کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے کہ بتائیے وہ ذکر کرنے والے کیا کہتے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ وہ جنت کو طلب کر رہے ہیں، جنت مانگ رہے ہیں۔ اللہ کریم پوچھتا ہے کہ کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہوا ہے؟ جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں دیکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر جنت کو دیکھ لیں تو کیا ہوگا؟ تو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیں پر اور زیادہ تڑپ جائیں گے اور زیادہ جنت کو طلب کریں گے۔ پھر اللہ کریم فرماتا ہے بما یتعوذون، وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں، کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ وہ جہنم سے ڈرتے ہیں اور اس سے بچنا چاہتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے کیا جہنم کو انہوں نے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں دیکھا ہے۔ پھر اللہ کریم فرماتا ہے اگر وہ جہنم کو دیکھ لیں پھر کیا ہوگا؟ تو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ اگر وہ جہنم کو دیکھ لیں تو بہت زیادہ ڈر جائیں گے
اور بہت زیادہ تیری پناہ مانگیں گے جہنم سے اور اس سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے، حدیث پاک کے بہت سے الفاظ ہیں لیکن اللہ کریم فرماتا ہے فَأُشْهِدُكُمْ عَلَىٰ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، اے فرشتوں میں تمہیں گواہ بنا کر اعلان کرتا ہوں کہ جو کچھ وہ مانگ رہے ہیں میں نے ان کو عطا کر دیا ہے، اور جس سے وہ بچنا چاہتے ہیں میں نے ان کو بچا لیا ہے اور ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ تو یہ ذکر کی محفل کی شان ہے کہ جو لوگ ذکر کر رہے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس محبت کی وجہ سے اور اپنے ذکر کی وجہ سے ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور جس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے ظاہر ہے جنت ان کے لیے ہوتی ہے اور جہنم میں ان کو نہیں ڈالا جاتا۔ پھر ایک فرشتہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ یہ ذکر کرنے والے جو تیرا ذکر کر رہے ہیں یہ انعام تو ان کے لیے ہے، لیکن ایک شخص ایسا بھی ہے کہ جو ویسے ہی کسی اور کام کے لیے آیا تھا، ویسے گزر رہا تھا اور ذکر کی محفل میں آ کر بیٹھ گیا ہے، تو کیا یہ انعام اس کے لیے بھی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ فرماتا ہے ہم الجلساء لا یشقی بہم جلیسہم، کہ یہ ایسے خوش بختوں کی محفل ہے کہ جو ویسے بھی آ کر بیٹھ گیا ہے اس کے وقت بھی بیدار ہو گئے۔ سو یہ ذکر کرنے والے اللہ کے نزدیک کتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں، اور ذکر کرنے والوں کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنی زیادہ ہوتی ہے۔ برادران اسلام، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ جو شخص بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور ابھی اس کے دل کی کیفیت، دل میں وہ کیفیت پیدا نہیں ہوئی، لیکن اللہ کے ذکر کی کثرت کی وجہ سے اور زبان پر اس کا ذکر جاری کرنے کی وجہ سے جب وہ کثرت سے ذکر کرتا ہے اور کسی مرد حق کی صحبت میں بیٹھ کر ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو بیدار کر دیتا ہے اور اس کی آنکھ کو روشن کر دیتا ہے۔ اور پہلے جب وہ ذکر کرتا تھا تو اس پر کیفیات طاری نہیں ہوتی تھی، اور اب جب کسی مرد حق کی صحبت نے اس پر رنگ چڑھایا ہے، اب وہ جب ذکر کرتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ وہ خود بلکہ جب وہ ذکر کرتا ہے تو اس کے ذکر کی ان کیفیات کو دیکھ کر اور ان کیفیات میں نکلی ہوئی آوازوں کو سن کر دوسرے لوگوں کے ان کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے شروع ہو جاتے ہیں اور ان کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ خطبہ دے رہے تھے، الترغیب و ترہیب میں یہ حدیث موجود ہے، آپ خطبہ دے رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص مجلس میں رو رہا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے لوگوں، اگر اس وقت دنیا کے سارے گنہگار اس کے پاس اگر بیٹھ جائیں تو اس کے آنسو کے صدقے سے سب کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ دیکھیے صحبت کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ اس لیے ہے کہ اس وقت فرشتے بھی رو رہے ہیں اور وہ رو کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ اللہ جو شخص رو رہا ہے اس کے آنسو کے صدقے سے ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دے جو رو نہیں رہے ہیں۔ تو ہر ایک کو رونا نہیں آتا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب ذکر ہوتا ہے تو ان پر کیفیات طاری ہوتی ہیں اور پھر وہ روتے ہیں، اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں روتے ہیں اور اللہ کی ناراضگی کے ڈر سے روتے ہیں۔ پھر جو لوگ بھی اس کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی ایک بھی اللہ کا بندہ اگر ذکر کر رہا ہوتا ہے اور اس کیفیت میں کر رہا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے آس پاس بیٹھنے والے سب لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور حضرات گرامی، اگر کوئی شخص بھی ان میں ایسا نہ ہو کہ جس پر یہ کیفیات طاری ہیں، اور کوئی شخص بھی ایسا نہ ہو کہ جس کی آنکھ ذکر الہی کی وجہ سے نمناک ہو اور آنسو ہو، تو پھر وہ مرد حق تو ہوتا ہی ہے اور وہ اللہ کا ولی تو ہوتا ہی ہے، جس کے صحبت میں لوگ اگر بیٹھتے ہیں اس کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ ذکر الہی کرنے والے کا مقام، اور پھر کسی مرد حق کی صحبت میں بیٹھ کر اس کا ذکر کرنے کا جو مقام ہے اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث اور بھی ہے
کہ جس میں ان 7 لوگوں کا ذکر ہے کہ قیامت کے روز جہاں پر نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور جہاں پر ہر کوئی پریشان ہوگا اور کوئی اور کسی کے وہاں کام نہیں آئے گا الا ماشاء اللہ، تو وہاں پر وہ 7 خوشبخت لوگ وہ ہوں گے جو عرش الہی کے سائے میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس دن کسی اور کا سایہ نہیں ہوگا وہ لوگ میرے سائے میں ہوں گے۔ ان میں سے ایک وہ ہے کہ جس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اذا ذکر اللہ خالیا فارت عینہ ہو، کہ جب وہ تنہائی میں اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہی وہ سرمایہ ہے اور وہ دولت ہے کہ جس کو یہ دولت مل جاتی ہے تو دونوں جہانوں میں اس کی کامیابی کی ضمانت ہو جاتی ہے۔ جس کو اللہ کے ذکر کا سرمایہ مل جاتا ہے اسے کسی اور سرمایہ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر آ گیا اور اس کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو گیا اور یہ محض کوئی رسم نہیں تھی بلکہ حقیقت میں اس کے رگ و ریشے میں اللہ کا ذکر آ گیا ہے اور اس کے اعصاب پر اللہ کا ذکر چھا گیا ہے، اب یہ وہ شخص ہے کہ جس کو دنیا کی کسی منڈی میں خریدا نہیں جا سکتا ہے، دنیا کے کسی دربار میں اس کا سر جھکتا نہیں ہے، اس کا سر جھکتا ہے صرف اللہ کی بارگاہ میں جھکا کرتا ہے، اس کا سر باطل کے آگے نہیں جھک سکتا ہے، یہ سر تن سے جدا ہو سکتا ہے مگر باطل کے آگے جھک نہیں سکتا ہے۔ اس لیے ذکر کرایا جاتا ہے۔ ہمارے صوفیاء، اولیاء اللہ اور یہ بندگان خدا، یہ پاک باز ہستیاں ذکر اس لیے کراتے ہیں تاکہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے واصل ہو جائے، یہ ذکر اس لیے کراتے ہیں تاکہ غیرت مومنانہ اس کے دل میں پیدا ہو جائے، یہ ذکر اس لیے کراتے ہیں کہ یہ اس کائنات میں عزت اور شرف پائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اور جب کوئی شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور وہ بالکل ہر چیز سے بے نیاز ہو کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، نہ وہ اسے اولاد کی فکر ہوتی ہے، نہ اسے گھر کی فکر ہوتی ہے، نہ اسے روزگار کی فکر ہوتی ہے، نہ اسے کسی اور چیز کی فکر ہوتی ہے، وہ ڈوب کر اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اس کی ذات میں گم ہو کر اس کا ذکر کرتا ہے، تو پھر اس کی جان کی حفاظت بھی اللہ کرتا ہے، اس کے مال کی حفاظت بھی اللہ کرتا ہے اور اس کی عزت کی حفاظت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تحت بہت سے نکات لکھے ہیں، جن میں سے ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جا رہا تھا تو دور سے ہو کر اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ بکریاں چلا رہے ہیں، اور عجیب منظر یہ دیکھا گیا ہے کہ بزرگ بکریاں چلا رہے ہیں اور بھیڑیے ہیں جو بکریوں کی رکھوالی کرتے ہیں۔ حالانکہ بھیڑیوں سے تو بکریوں کو بچایا جاتا ہے، لیکن یہ وہ منظر ہے کہ اسے دیکھ کر وہ حیران ہو گیا کہ اگر بکریاں ادھر ادھر جاتی ہیں تو بھیڑیے ان کی رکھوالی کرتے ہیں۔ تو اس شخص نے آواز دی ہے، ان بزرگوں کو دور سے ہو کر آواز دی ہے کہ جناب یہ بکریوں اور بھیڑیوں کے درمیان صلح کب سے ہوئی ہے؟ تو بزرگوں نے جو جواب دیا ہے وہ سننے کے قابل ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ من حین اصطلح الراعی مع اللہ، کہ جب سے چرواہے نے اللہ سے دوستی کی ہے تب سے بکری اور بھیڑیوں کے درمیان صلح ہو گئی ہے۔ تو دیکھیے بکریاں اس کا مال تھا اور بھیڑیاں ان کا شکار کرتے ہیں، لیکن جب بندے نے اللہ سے دوستی کی ہے اور جب بندہ اللہ کا بندہ ہو گیا ہے اور اس کے سر کے بالوں سے لے کر اس کے پاؤں کے ناخنوں تک اللہ کے ذکر کی چھاپ لگی ہوئی ہے، تو اب دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ جو اس کو کسی لحاظ سے کوئی نقصان پہنچا سکے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں، یہاں پر ہی امام راضی نے یہ لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی ہے کہ اے اللہ پیٹ میں درد ہو گیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا ہے کہ فلاں گھاس، خاص قسم کا گھاس وہ جا کر استعمال کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہ گھاس استعمال کیا تو آپ کا درد ٹھیک ہو گیا، اور پھر دوبارہ پھر ایک مرتبہ ایسا واقعہ ہوا تو وہ یوں ہی چلے گئے اور انہوں نے جا کر وہی بوٹی استعمال کی ہے، لیکن اب یہ معاملہ ہے کہ اب مرض بڑھ گیا ہے، درد میں اضافہ ہو گیا ہے،
پہلے اسی بوٹی سے درد میں آرام آ گیا تھا، اب یہی استعمال کرنے سے درد میں اضافہ ہو گیا ہے، ازداد المرض۔ تو بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ اسی بوٹی سے تو پہلے آرام آیا تھا، اب درد میں اضافہ ہو گیا ہے، اسی کی وجہ سے اس کا سبب کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے موسیٰ پہلے تم نے میرے نام سے اس کو استعمال کیا تھا اور اب بن میرے نام کے استعمال کیا ہے۔ اما علمت ان الدنیا کلھا سم وتریاقھا اسمی، اے موسیٰ کیا تو یہ نہیں جانتا کہ یہ دنیا ساری کی ساری زہر ہے اور اس کا علاج میرے نام کے اندر ہے؟ تو اللہ کا جو نام ہے اور اللہ کا جو ذکر ہے، اگر دنیا کی چیزوں کو اس نام سے بے نام کر دیا جائے اور دنیا کی چیزوں کو اللہ کے نام سے نسبت ان کی ختم کر دی جائے تو ہر چیز انسان کے لیے زہر قاتل بن جاتی ہے، اس کی عزت بھی برباد ہونے لگتی ہے، اس کی دولت میں بھی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں اور بہت سارے نقصانات ہونے لگتے ہیں۔ جب انسان کی نسبت اللہ کے نام سے کٹ جاتی ہے اور اس کا کام جو ہے اس میں اللہ کی نسبت نہیں رہتی ہے، اللہ کے نام کی نسبت، اس کا ذکر باقی نہیں رہتا، تو جگہ جگہ خطرات اور ٹھوکریں اس کو لگتی رہتی ہیں۔ لیکن جب کوئی شخص ہر کام میں اللہ کا نام لیتا ہے، ہر ذی شان کام میں وہ بسم اللہ پڑھتا ہے اور بسم اللہ پڑھنا شروع کرتا ہے، تو پھر شیطان اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے، بلکہ وہ شیطان پر حاوی ہو جاتا ہے اور غالب ہو جاتا ہے اور ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کامیابی عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے کے جا رہے تھے، گھوڑے پر سوار تھے اور آپ کے ساتھ ایک صحابی بھی تھے، گھوڑے کو ٹھوکر لگتی ہے تو نبی اکرم علیہ السلام زمین پر گر جاتے ہیں، تو وہ جو صحابی تھے وہ ایک دم کہتے ہیں تائی سے شیطان برباد ہو جائے، شیطان کو برا بلا کہا۔ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان کو گالی نہ دیا کرو، اس لیے کہ وہ جب کوئی گالی دیتا ہے تو وہ اس سے اور زیادہ موٹا تازہ ہوتا ہے اور خوشی سے کہتا ہے کہ میں نے اپنی طاقت کے ذریعے سے اس کو گرا دیا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تم شیطان کو مارنا چاہتے ہو اور شیطان کو کمزور کرنا چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کیا کرو، اس لیے کہ جب کوئی شخص، آگے فرمایا جب کوئی شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان اس کے مقابلے میں مکھی کی طرح ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضرات گرامی آج ہماری یہ خوش بختی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس فیض سے فیضیاب کرے اور پھر نعری شریف کا جو امتیاز ہے کوئی اس بات کو رسمن کہے یا حقیقتاً کہے، کوئی جس انداز سے کہے، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو پوری دنیا پر واضح ہے کہ نعری شریف کا امتیاز بھی ذکر کی وجہ سے ہی ہے۔ جو نعری شریف کے پورے سے اعلیٰ ہیں انہوں نے اس سنگلاخ پہاڑی پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر ہی کیا تھا اور اللہ کا ذکر اس خلوص سے اور اس درد سے کیا تھا کہ آج پوری دنیا میں اس کا چرچا ہے اور پوری دنیا میں ان کا فیض تقسیم ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے فیضیاب ہونے کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ حاضرین محترم، مغرب کا وقت تقریباً ہو چکا ہے۔ آپ احباب نے حضرت علامہ عبدالرزاق صاحب نقشبندی، حضرت علامہ قمر الہاشمی صاحب مدظل العالی اور پاکستان اسلام آباد سے تشریف لائے ہوئے معزز مہمان نعری شریف کے ساتھ خصوصی نسبت رکھنے والے حضرت علامہ ضمیر احمد ساجد صاحب، ان کی گفتگو سماعت فرمائی۔ سب احباب نے خوبصورت نکات پیش کیے اور قبلہ مفتی صاحب نے ذکر کے عنوان پر اتنی کثیر روایتیں پیش کیں جو شاید یہ آپ نے ایک مجلس میں ذکر کے عنوان پر سنی۔ معلومات کا ایک خزانہ تھا جو تقسیم ہو گیا اور
میرے اور آپ سب کے لیے لازم ہے کہ جہاں بھی خزانہ نظر آئے تو اسے چھوڑا نہ جائے، اسے سمیٹا جائے۔ ذکر کی لذتیں اور ذکر کے واردات، ذکر کے ثمرات، یہ آپ نے سماعت فرما لی ہے، اور واقعی ہم ہر ہفتے میں جمع ہو کر صرف اللہ کے لیے اس کی یاد اور اس کے ذکر کی خاطر اس مرکز میں جمع ہوتے ہیں، اور اتنا کثیر اجتماع ہر جمعرات میں، اس کا سبب شاید صرف یہی ہے کہ ہمارے اندر یہ اخلاص موجود ہے کہ ہم اللہ کے لیے جمع ہوتے ہیں، وگرنہ اس موجودہ وقت میں سب سے مشکل کام ہے لوگوں کو حق کے لیے اکٹھا کرنا، فتنہ کرنا ہو، فساد کرنا ہو، فحشی، عریانی اور ناجائز امور کے مواقع، وہاں پر محنت نہیں کرنی پڑتی، نفس اور شیطان دائیں اور بائیں وہ رہنما ہوتے ہیں اور وہاں کثرت نظر آتی ہے، لیکن کہیں قرآن کا درس دیا جا رہا ہو اور نبی پاک کی پیاری پیاری باتیں سنائی جا رہی ہوں، وہاں پر آپ کو لوگ انگلیوں پر شمار کر سکیں گے کہ کتنے لوگ آج کی محفل میں آئے، لیکن اس محفل میں اس کثرت کا وجود اس بات کی سند ہے کہ ہمارے اس پروگرام میں صرف اللہ کا ذکر مقصود ہے، اور یہ کثرت جو تواتر سے موجود ہے، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ محفل مقبول بھی ہے۔ علامہ مفتی صاحب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روایت جو بیان فرمائی وہ حق ہے، اور یہ بتا دیا کہ جڑی بوٹیوں میں بھی شفا نہیں ہوتی، اور اگر اللہ کا ذکر نہ ہو تو وہ شفا کی بجائے وبا کا کام کرتی ہیں، اور دنیا زہر ہے، اور دنیا کا زہر ذکر اللہ سے تریاقت میں بدل سکتا ہے۔ تو ہم بھی اسی لیے ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے اندر جو گناہوں کا زہر آ گیا ہے، اور صبح سے لے کے رات تک اور رات سے لے کے پھر صبح تک ہم جو پیہم اور مسلسل نافرمانیوں میں وقت صرف کرتے ہیں، یہ بھی تو ایک زہر ہے۔ اس زہر کو زہر کی کیفیت سے نکال کر روحانی زندگی کو جلا دینے کے لیے ذکر اللہ کی یہ محفل ایک عظیم وسیلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کی لذتوں میں اور اس کی کیفیات میں یہی سرشاری نصیب رکھے، اور آپ سب لوگوں کا آنا اور یہ علماء حق کا بیان کرنا، یقین جانیے کہ میں بہت محظوظ ہوا۔ علامہ مفتی صاحب اور قمر الہاشمی صاحب اور ہمارے محترم عبدالرزاق صاحب اور ہمارے بیرسٹر صاحب کی خوبصورت آواز، ان تمام معاملات سے محظوظ ہوا، اور فخر محسوس کرتا ہوں کہ اہل سنت کی صفوں میں وہ لوگ موجود ہیں کہ جن کی زبان پر حق بیانی کے سلسلے کو اللہ نے قائم رکھا ہوا ہے۔ یہ قائم ہے اور انشاءاللہ قائم رہے گا۔ گفتگو آپ نے سماعت کر لی، وقت مختصر ہے، آپ لوگوں کی چونکہ تعداد کافی ہے، ختم شریف میں تھوڑا سا وقت لگے گا، ختم شریف پڑھ کے انشاءاللہ مختصر سی مجلس ذکر اور پھر نماز کی طرف بڑھیں گے۔ ابھی چونکہ یہ سمر ٹائم ہے، اس میں تھوڑا سا وسعت بڑھ جاتی ہے مغرب کے لیے، تو آپ لوگ بے فکر ہو کر با اطمینان بسکون بیٹھ کر یہ جو ختم شریف کی محفل ہے اس میں آپ حصہ لیں، اور کوئی آواز خاموش نہ رہے۔ گو کہ مفتی صاحب نے حدیث سنائی ہے کہ جو خاموش بیٹھا رہے وہ بھی بے فیض نہیں رہنا، لیکن اس واسطے نہیں سنائی کہ تساں بے فیض رہو،
یا تسی خاموش رہو، اس واسطے سنائی تاکہ عظمت ظاہر ہو جائے ان کی جو ذکر والے ہیں۔ یہ ان کی عظمت نہیں ظاہر ہو رہی جو خاموش بیٹھے ہیں، یہ عظمت ان کی ظاہر ہو رہی ہے جو انہوں نے ذکر کیا ہے۔ عظمت ان کی ہے، ان کو نسبت ہے، اور ذکر کرنا یہ وہی ہے جو آدمی ذکر کرے گا وہ ذکر کرنا ہوگا، اور جو ساتھ بیٹھا ہوا ہے وہ تو کچھ بھی نہیں کر رہا۔ تو اس حدیث کی روح سے یہ بھی ثابت ہوا کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اپنے عمل ہی کام آئیں گے، دوسرے کا عمل کام نہیں آئے گا، میں کہتا ہوں یہاں تو دوسرے کا عمل کام آ رہا ہے، کیونکہ بیٹھنا عمل نہیں ہے، ذکر کرنا عمل ہے، کیونکہ یہ محفل ذکر ہے، یہ محفل ذکر ہے، اور اس میں جب تک ذکر ہوگا تو عمل ہوگا، اور جب ذکر نہیں ہوگا تو عمل نہیں ہوگا۔ لیکن وہ بے عمل یہاں بیٹھا ہے ذاکرین کی محفل میں، ان کے اندر بیٹھ کر ذکر نہیں کر رہا، پھر بھی فرمایا لا یشقی بہم جلیسہم، کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا یہ بے مقدر نہیں رہے گا، بے فیض نہیں رہے گا۔ کیوں کہا بہم؟ اس وجہ سے کہ میں اس کو یہ مقام اس کی وجہ سے نہیں دے رہا، جن کے ساتھ یہ بیٹھا ہے اس کی وجہ سے میں اس کی معافی کر رہا ہوں۔ تو پھر پتہ چلا کہ دوسرے کا عمل بھی فائدہ دیتا ہے، پتہ چلا۔ تو پھر الحمدللہ آپ حق مسلک اہل سنت والجماعت کے حاملین ہیں اور اس کے پیروکار ہیں، آپ کو یہ مسلک مبارک ہو۔ باواز بلند بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد،
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا كافي المهمات يا كافي المهمات يا كافي المهمات بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا رافع الدرجات يا رافع الدرجات يا رافع الدرجات بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا منزل البركات يا منزل البركات يا منزل البركات بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا حل المشكلات يا حل المشكلات يا حل المشكلات بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع البليات بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا مفتح الأبواب يا مفتح الأبواب يا مفتح الأبواب بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا دليل المتحيرين يا دليل المتحيرين يا دليل المتحيرين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم آمين 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 بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. مختصر 5 منٹ بس ہم ذکر کریں گے پھر انشاءاللہ مغرب کی جانب بڑھتے ہیں. لائٹیں آن رہنے. صلی
محمد
آج کی محفل میں جو بھی ختم پاک پڑھا گیا اور جو بھی ذکر پاک کی محفل سجائی گئی، جو کلمات آپ نے پڑھے، علماء کرام نے جو کلمات ارشاد فرمائے، نعت خوان حضرات نے جو نعت خوانی پیش کی اور تلاوت قرآن پاک سے جو محفل کا آغاز ہوا، اور پچھلی جمعرات سے اس جمعرات تک آپ نے 6,55,201 مرتبہ درود شریف پڑھا، یہ سارا، اور یہ 7,55,201 مرتبہ ماشاءاللہ 1,00,000 مرتبہ ہمارے بریڈ فورڈ کے ساتھی ہیں، ان کی جانب سے پڑھا گیا۔ اس سب کو ہم ابھی ایصال ثواب کے لیے شامل کرتے ہیں، اور خصوصی طور پر نعرین شریف کے خدام میں محترم محمد ندیم صاحب کے جو حال میں ان کی شادی ہوئی چند دن پہلے، تو اس خوشی میں آج کی اس ضیافت کا اہتمام ہمارے محترم A1 سویٹ سینٹر والے محترم اشفاق صاحب کی جانب سے اس لنگر کا اہتمام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور آپ سب کو بے شمار اجر عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب العالمین اس محفل میں سب کا آنا قبول فرما، جتنے مرد، عورتیں، بچے، جوان بچیاں آئیں، جوان بچیاں آئیں، سب کا آنا قبول فرما۔ اس میں جو علماء حق
اور صاحبان علم و فضل تشریف لائے، ان کا آنا قبول فرما۔ اس محفل میں یا اللہ جتنے درد والے ہیں سب کے درد دور فرما، مصیبتوں میں جکڑے ہوئے جتنے بھی ہیں سب کی مصیبتیں دور فرما، جو بیمار ہیں یا اللہ تو شفا دینے والا ہے، تمام مریضوں کو شفا عطا فرما، جو بے روزگار ہیں یا رب العالمین تو ہی روزگار دینے والا ہے، سب بے روزگاروں کو حلال اور وسیع روزگار عطا فرما، جو گھروں میں پریشان ہیں ناچاکیاں ہیں انتشار ہے رب کائنات افتراق ہے، تو اپنے کرم سے اپنے محبوب کے صدقے رب کائنات ان تمام گھروں میں اتفاق و اتحاد عطا فرما، جو لوگ راہ حق سے پھر چکے ہیں ان کو راہ حق کا مسافر بنا دے رب کائنات، جو لوگ گمراہ ہو چکے ہیں انہیں ہدایت یافتہ کر دے رب العالمین، ہمیں قرآن و سنت سے معمور زندگی عطا فرما، جو ہم نے آج تک گناہ کیے اور مسلسل کر رہے ہیں اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، کچھ بھی ہیں ہم تیرے بندے ہیں، تیرا در چھوڑ کے کدھر جانے والے، اے اللہ تو مالک ہے، ہم تیرے غلام اور تیرے بندے ہیں، تو ہمیں بنانے والا ہے ہم بننے والے ہیں، اے رب کائنات ہم تیرے محبوب نبی کے امتی ہیں، اس محبوب کا واسطہ ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما، تمام خطاؤں کو معاف فرما، اور جو زندگی بچ گئی ہے اسے اطاعت کے جلوے عطا فرما، جو شب و روز بچ چکے ہیں اطاعت والے عطا فرما، فرما برداری سے بہرہ فرما، مائیں بہنیں بیٹیاں جو آئی ہیں ان کی مشکلات آسان فرما، ان میں جو مریض ہیں ان کو صحت عطا فرما، ان کے دل میں جو جائز آرزو ہے یا اللہ قبول منظور فرما، اور رب کائنات جتنے لوگوں کے لیے یہاں نام لیے گئے کہ وہ بیمار ہیں یا اللہ ان سب کو صحت عطا فرما، اور جن کے نام لیے گئے کسی کا والد فوت ہوا، کسی کا بھائی فوت ہوا، دیگر رشتہ دار فوت ہوئے، دوست احباب فوت ہوئے، مردوں عورتوں میں سے جو فوت ہوئے، ہم سب کے والدین، ہم سب کے رشتہ دار، اقارب، اعزا، مومنین مومنات، پڑوسی جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اے اللہ اب وہ تیرے حوالے ہو چکے ہیں، اے رب کائنات ان سب کو آج کی اس محفل کا ثواب عطا فرما، ان سب کو بخشش و مغفرت عطا فرما، اور یہ سفر برزخ ان کے لیے آسان فرما، یا اللہ حشر والے دن ان کو شفاعت مصطفیٰ عطا فرما، اور مرتے وقت ہم سب کو کلمہ نصیب فرما، ہم سب کو ایمان کے ساتھ رخصتی عطا فرما، محترم اشفاق صاحب کے اقارب اعزا کو اس کا ثواب عطا فرما، اور ان کے کاروبار میں اور ترقیاں عطا فرما، ہمارے محترم ندیم صاحب کی ازواجی زندگی میں اور بہار پیدا فرما، اور اس رشتہ ازدواج کو آخری دن تک کامیابیوں سے ہمکنار فرما، اور تمام جو رشتہ ازدواج میں منسلک لوگ ہیں یا اللہ ان کے گھروں میں بے شمار محبتیں، برکتیں اور اتحاد اور اتفاق کی دولت نچھاور فرما، ہم سب کی حاضری قبول فرما، علماء حق کا آنا، ان کا بیان کرنا، ان کے علم و فضل میں مزید ترقیاں، خوشحالیاں اور ہر طرح سے قبولیت عامہ کی دولت سے سرفراز فرما، ہماری اس مسجد کی با وفا انتظامیہ جو دل کھول کر تعاون بھی کرتے ہیں، خدمت بھی کرتے ہیں، وفاداری کے ساتھ تیرے اس گھر کو چلا رہے ہیں، رب کائنات ان کو بھی بے شمار برکتیں عطا فرما، یا اللہ ہم پوری جماعت کو یہاں سے لے کے آخر تک اور مردوں سے لے کے عورتوں تک جو بھی اس محبت کے حصار میں ہے یا اللہ سب تیرے حوالے ہیں، ان کے دونوں جہان اچھے فرما دے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔